السلام علیکم دوستو، کیا آپ بوائلر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا بوائلر کس نے تیار کیا ہے؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا حادثہ بوائلر سے کس ملک میں ہوا ہے؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گھر کو گرم کرنے کے لیے کون سا انوکھا نظام قائم ہے جس سے گھر گرم ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بوائلر کی کتنی اقسام ہیں اور بوائلر کے کتنے حصے ہیں؟ کیا آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بوائلر کام کیسے کرتا ہے اور اس کا موجد کون ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھاپ کی طاقت اور دباؤ کو ایک بوائلر کے ذریعے سے کنٹرول کر کے بہت سے کام لیے جاتے ہیں۔ بوائلر کی ایجاد ہی دنیا میں صنعتی انقلاب آیا ہے۔ اس کی مدد سے ہر قسم کی مشینیں، ریل گاڑیاں اور بحری جہاز چلائے گئے ہیں۔ آج بھی بوائلر بہت سی صنعتوں میں استعمال ہو رہا ہے، خاص طور پر رنگ سازی، کاغذ کی تیاری اور تیل کی صفائی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ بوائلر کی مدد سے مشینوں کو چلانا باقاعدہ ایک سائنس ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر تربیت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اگر آپ ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ کیا بوائلر کا بنیادی کام پانی سے بھاپ بنانا ہوتا ہے؟ کیا بھاپ کی طاقت سے سب سے پہلے رومیوں نے کام لیا؟ کیا باقاعدہ بوائلر امریکہ میں ایجاد ہوا؟ کیا بوائلر کے 8 حصے ہوتے ہیں؟ بوائلر کی بنیادی اقسام کتنی ہیں؟ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ بوائلر ایک مفید ایجاد ہے۔ اس میں پانی گرم کر کے اسے بھاپ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ بھاپ پھر مختلف طریقوں سے کام آتی ہے۔ مثلاً بجلی گھر میں بھاپ ہی ٹربائن کو حرکت میں لاتی ہے تاکہ وہ بجلی پیدا کر سکے۔ ہمارے کھانے پکانے والا پریشر کوکر بھی اس قسم کا بوائلر ہی ہے۔ غرض یہ ہے، یہ ایجاد ہمارے کئی کام کرتی ہے۔ 2000 سال پہلے ایک مصری سائنسدان ہیرو نے سوچا کہ بھاپ کی قوت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے ایک بڑا سا برتن لیا، اس میں ایک چرخی کھڑی کر دی، پھر برتن میں پانی بھر کر اس کے نیچے لکڑیاں رکھیں اور انہیں آگ لگا دی۔ جب پانی ابل کر بھاپ میں تبدیل ہوا تو بھاپ چرخی کو گھمانے لگی۔ یوں انسان نے پہلی بار جانا کہ بھاپ کی قوت سے دوسری اشیاء کو حرکت میں لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 1551 میں ترکی کے موجد تقی الدین محمد نے ایک ایسی لوہے کی سوراخ بنائی جو بھاپ کی قوت سے حرکت کرتی تھی۔ اس سوراخ میں گوشت پرو کر بھونا جاتا تھا۔ دنیا کا پہلا بوائلر فرانسیسی موجد ڈینس پاپر نے 1679 میں ایجاد کیا۔ اس بوائلر میں سیفٹی والو نصب تھا تاکہ اندر جمع زائد بھاپ کو باہر نکالا جا سکے۔ یہ بوائلر پاپن کا دیگچہ کہلاتا ہے۔ یہ دراصل پریشر کوکر کی ابتدائی قسم تھی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بھاپ ہے کیا؟ آپ آدھا گلاس پانی اسٹیل کے ایک برتن میں ڈالیں اور اسے چولہے پر رکھ دیں۔ 20-25 منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ برتن میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے۔ ارے باقی پانی کہاں گیا؟ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ پانی سالمیت یا مالیکیولز کا مجموعہ ہے۔ جو ان مالیکیولز کو آگ سے توانائی ملے وہ تیزی سے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ جب پانی 100 درجے سینٹی گریڈ پر ابلنے لگے تو مالیکیول ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ چونکہ مالیکیولز بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ پانی کدھر گیا۔ یہ پانی دراصل بھاپ یعنی اسٹیم بن کے اڑ جاتا ہے۔ یورپ میں 1760 سے 1840 میں آنے والے صنعتی انقلاب انسانی تاریخ کا نہایت اہم موڑ ہے۔ اس دور میں بہت سے کام انسانی ہاتھوں کی بجائے مشینوں سے کیے جانے لگے۔ یہ انقلاب لانے میں بھاپ انجن نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اس کا اہم ترین حصہ بوائلر ہے۔ بوائلر میں پیدا ہونے والی بھاپ بھی کسی پسٹن کو حرکت میں لاتی ہے اور وہ انجن کو چلانے لگتا ہے۔ بھاپ انجن سے نہ صرف ریل گاڑی چلانے کا آغاز ہوا بلکہ کارخانوں میں مشینوں کی مدد سے مختلف اشیاء تیار کی جانے لگی ہیں۔ یہاں تک کہ بحری جہاز بھی
بھاپ سے چلنے لگے ہیں۔ بوائلر کا موجد کون؟ باقاعدہ بوائلر جس میں نالیوں کے ذریعے سے بھاپ کو حرکت دے کر مشینیں چلائی گئیں۔ امریکہ کے دو ماہرین جارج باب کوک اور سٹیفن وولکو کس نے 1887 میں ایجاد کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بوائلر کام کیسے کرتا ہے؟ بوائلر ایک بڑے ڈرم کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسے مضبوط فولاد سے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ بھاپ کا زبردست دباؤ برداشت کر سکے۔ بوائلر کی قسم کے لحاظ سے سیچ ڈرم میں پانی یا گیسز کے پائپ لگے ہوتے ہیں۔ بوائلر کے نیچے بھٹی ہوتی ہے جس میں گیس، تیل یا کوئلے سے آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ جب بوائلر میں پانی ابل کر بھاپ میں بدل جائے تو اسے پائپس کے ذریعے اس شے تک پہنچایا جاتا ہے جسے حرکت میں لانا ہو۔ بعض اوقات بوائلر میں پانی خوب گرم کر کے بھی کام میں لایا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے بارے میں آپ آگے جان سکیں گے۔ پانی جب بھاپ میں تبدیل ہو تو وہ اپنی حقیقی شکل سے 1000 گنا زیادہ پھیل جاتا ہے۔ جبکہ بھاپ اتنی تیزی سے حرکت کرتی ہے وہ پائپس میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بوائلر کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے برنر، یہ مشینی آلہ بھٹی میں گیس یا تیل کو کنٹرول کر کے جلاتا ہے۔ یوں بھٹی میں ضرورت سے زیادہ تپش پیدا نہیں ہوتی۔ احتراق خانہ، جسے کمبسٹن چیمبر بھی کہا جاتا ہے، اس حصے میں برنر کی مدد سے ایندھن اور آکسیجن مل کر جلتے ہیں۔ گویا پانی کو گرم کرنے والی حرارت اسی خانے میں پیدا ہوتی ہے۔ حراری مبادل، جسے ہیٹ ایکسچینجر کہا جاتا ہے، برنر اور احتراق خانہ مل کر جس حرارت کو پیدا کریں وہ حراری مبادل سے ہو کر پانی تک پہنچتی ہے۔ وہ حرارت پھر پانی کو گرم کرنے لگتی ہے۔ یہ آلہ عموماً پانی کی طرح لمبوترا ہوتا ہے۔ بھاپ نکاس ایگزاسٹ ٹینک، حراری مبادل میں ایندھن اور آکسیجن کے تعامل سے گرم گیسیں بھی جنم لیتی ہیں۔ بھاپ نکاس اپنی گیسز کو بوائلر سے باہر نکالنے میں کام آتا ہے۔ یہ گیسز بوائلر کے اندر ہیں تو ان کے دباؤ سے وہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ بھاپ نکاس پائپس پر مشتمل ہوتا ہے۔ کنٹرول سسٹم، بوائلر میں نصب کنٹرول سسٹم مختلف چھوٹے بڑے آلات رکھتا ہے۔ یہ آلات مل کر بوائلر میں پانی کو محفوظ اور مؤثر طریقے سے بھاپ میں بدلتے ہیں۔ کوئی بھی خرابی پیدا ہو تو کنٹرول سسٹم فوراً بوائلر کو بند کر دیتا ہے۔ آج کل بوائلر کے تمام حصے سٹین لیس اسٹیل یا کسی اور مضبوط دھات سے بنے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بوائلر پھٹنے اور زنگ آلود ہونے سے بچ سکے۔ یہ بوائلر کے کچھ حصے ہیں۔ بوائلر کی اقسام، دور جدید میں بوائلر کی دو اقسام ہی استعمال ہو رہی ہیں، فائر ٹیوب بوائلر اور واٹر ٹیوب بوائلر۔ فائر ٹیوب بوائلر، اس بوائلر میں بھٹی میں پیدا ہونے والی تپش یا حرارت پائپس کے ذریعے ڈرم میں موجود پانی کے درمیان سے گزاری جاتی ہے۔ پائپس میں دوڑتی ہوئی زبردست شدت 4-5 بار پانی میں سے گزر جائے تو اس وجہ سے پانی آخر کار کھولنے لگتا ہے اور جلد بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھاپ پھر پائپس کی مدد سے مطلوبہ جگہ پہنچائی جاتی ہے۔ فائر ٹیوب بوائلر میں 1 گھنٹے کے اندر 25,000 پاؤنڈ تک بھاپ پیدا کرتا ہے۔ یہ بوائلر چھوٹے کارخانوں، گرم گھر کرنے کے نظام میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی دیکھ بھال بہت آسان ہوتی ہے۔ واٹر ٹیوب بوائلر، اگر کسی کارخانے یا بجلی گھر کو بڑی مقدار میں بھاپ درکار ہے تو وہاں واٹر ٹیوب بوائلر لگایا جاتا ہے۔ اس میں فی گھنٹہ 25,000 پاؤنڈ سے کئی زیادہ بھاپ پیدا ممکن ہوتا ہے۔ اس بوائلر میں بھاپ بنانے کا الٹا حساب ہے، یعنی ڈرم میں آگ جل رہی ہوتی ہے جبکہ پائپ میں پانی بھر کر اسے آگ کے درمیان سے گزارا جاتا ہے۔ زبردست شدت پائپس کے پانی کو بھاپ میں بدل دیتی ہے۔ واٹر ٹیوب بوائلر بڑے کارخانوں مثلاً اسٹیل ملز، آئل ریفائنریز اور کاغذ بنانے والے فیکٹریوں وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں۔ بجلی گھروں میں بھی انہی کو نصب کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ بہت زیادہ بھاپ پیدا کرتے ہیں لہٰذا ان کا ڈرم بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔
کیا آپ گھر گرم کرنے والے انوکھے نظام کو جانتے ہیں؟ سرد ممالک میں رہنے والوں کے لیے بوائلر ایک نعمت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بوائلر ہی کی وجہ سے لاکھوں گھر گرم رہتے ہیں، ورنہ لوگ شدید سردی کے باعث ٹھٹھر کر مر جائیں۔ بوائلر کے ذریعے گھر گرم کرنے والا نظام سینٹرل ہیٹنگ سسٹم کہلاتا ہے۔ اس کے کام کا نظام درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے گیس یا تیل جلا کر بوائلر کا پانی خوب گرم کیا جاتا ہے۔ بوائلر سے پانی نکل کر گھر کے تمام کمروں میں پھیلے ہوتے ہیں۔ یہ پائپ دیواروں کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب بوائلر میں پانی ابلنے لگے تو الیکٹرک پمپ چلا کر ابلتا پانی پائپوں میں چھوڑا جاتا ہے۔ ہر کمرے میں پائپ کے اندر ایک آلہ، جسے ریڈیٹر کہتے ہیں، نصب ہوتا ہے۔ یہ آلہ پانی کی حرارت کو کمرے میں خارج کرتا ہے۔ یوں ابلتا پانی تمام کمروں میں گھوم پھر کر انہیں گرم کر دیتا ہے۔ جب یہ پانی واپس بوائلر تک پہنچتا ہے تو خاصا ٹھنڈا ہوتا ہے، لہٰذا یہ بوائلر میں پھر گرم ہونے لگتا ہے۔ پانی کے ابلنے، سرد ہونے کا یہ چکر گھر کو مسلسل گرم رکھتا ہے۔ اس نظام میں کسی کمرے میں تھرموسٹیٹ نامی آلہ نصب ہوتا ہے۔ یہ آلہ کمرے کا درجہ حرارت نوٹ کرتا ہے۔ جب کمرہ گرم ہو جائے تو یہ آلہ بوائلر بند کر دیتا ہے۔ جب کمرہ پھر ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بوائلر چلنے لگتا ہے۔ ہوٹلوں، ہسپتالوں اور گھروں کو گرم کرنے والا نظام، جس میں مختلف آلات استعمال ہوتے ہیں، جس میں ریڈیٹر، پمپ، پانی والو، بوائلر، دھاتی پلیٹ، ریڈیٹر، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، ایندھن اور کنٹرول کرنے والا والو، اس کے ساتھ ساتھ تھرموسٹیٹ بھی یوز ہوتا ہے، جس سے ہوٹل، ہسپتال اور گھر گرم رہتے ہیں۔ ہر قسم کے بوائلر کی کم از کم 1 سال بعد صفائی ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت ہر قسم کے بوائلر نہ صرف استعمال ہو رہے ہیں بلکہ انہیں تیار بھی کیا جا رہا ہے۔ کراچی، لاہور اور فیصل آباد میں کئی کارخانے بین الاقوامی معیار کے بوائلر بنا رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بوائلر امریکہ میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ بوائلر 1 گھنٹے میں 1,10,000 پاؤنڈ بھاپ بنا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے 750 پاؤنڈ فی مربع انچ کا زبردست دباؤ پیدا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ حال ہی میں امریکہ میں بوائلر کے ایک حادثے کے بعد حکومت نے ایک پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت اسکولوں کے بچوں کو اس بات کی تربیت دی جائے گی کہ کیسے حادثات سے بچا جا سکے، ان جگہوں سے کیسے دور رہنا ہے جہاں بوائلر یا ایسی دیگر مشینیں چل رہی ہوں۔ بچوں کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیسے ماحول کو صاف رکھنا ہے۔